کا مرتکب ہے اور نسلی آ رہا ہے، دین اسلام پہ آئے ہی نہیں، نسلیں ان کی قبر پرستی میں، رفض پرستی میں، قادیانیت پرستی میں گزر رہی ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اہل کتاب والا ہوگا یا اہل کتاب والا نہیں ہوگا؟ اس پر نسل آئے تو نصوص آ رہی ہیں برکعوا مع الراکعین۔ واہ 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 واہ، ہاں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نص آ گئی کہ اس امت کا نسلی کفر و شرک کا مرتکب کلمہ گو یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ نص کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ نص کیا ہے؟ حبطت اعمالہم۔ نص کیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ نص آ رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس امت کا جو نسلی کلمہ گو مشرک ہے وہ اہل کتاب کے حکم میں ہے یا نہیں، اس پر لے آنی تھی نص۔ اس سے تو گئے سارے نص۔ اب ہر جگہ پہ کائیں کوئی برکعوا پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا اتنے لمبے کیوں ہوتے ہو؟ اقیموا الصلاۃ پڑھ دو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ۔ یہ اہل کتاب نہیں۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا نص کس کو کہتی ہے، نص قطعی کیا ہوتی ہے، قطعی و دلالت کیا ہوتی ہے۔ سارے ڈگڈگی بجانے والے چلو بڈھیے چل تے چلو بڈھیے چل، سارا مال کٹھا ہے۔ پہلے یہ تو کسی عالم سے پڑھ لو کہ نص کہتے کس کو ہے، نص قطعی کس کو کہتی ہے۔ ادھر ایک نائی ہے آپ کے ٹیکسلے میں، وہ شروع تھا او جی ریورس گیئر لگ گیا۔ کہ بچوں تجھے نہ ریورس کا پتہ ہے نہ سیدھے گیئر کا پتہ ہے، تو اپنا حجاموں والا کام کر جو تیرا کام ہے۔ تو آ گیا میراثی اور پتہ چلتا تجھے ایک خطبہ پڑھے تو 20 کفر بکتا ہے اسی خطبے میں، لیکن پتہ چلتا کوئی بھی نہیں۔ کب ہم نے کہا ہے کہ موجودہ مشرک اہل کتاب ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل کتاب کے حکم میں نہیں، لیکن مسئلہ نص قطعی سے ثابت نہیں۔ مسئلے کو بگاڑتے کیسے؟ اب یہاں پر بھی آ گیا نص قطعی، خبر واحد کی قبولیت پہ نص قطعی موجود نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خبر واحد حجت ہی نہیں ہے۔ نص قطعی ہونا الگ بات ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ادھر یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم جمعیت اشاعت کی، یہ بھی بورڈ ہے، اور ادھر اشاعت تو ان کو کافر بھی کہہ رہا ہے کہ سارے اشاعتی کافر ہے اور میں بھی جمعیت کہوں، لہذا شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ علمی حالت تو یہ ہے، یہ چاندے کہ ہمارے بچھیرے جو چھپے ہوئے چور ہیں یہ بھی انہوں نے بھی کام شروع کیا، کیوں کہ ہماری فیسیں بھی بن جائیں۔ اور اپنی حیثیت کیا ہے؟ ایک خطبہ پڑھے تو 10 دفعہ کافر بنتی ہے، سجے کھبے ادھر ادھر، اور پنجابی سریکی اور ایسی بے ادبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ آپ سن لیں، پتہ لگے بھئی کتنے درجے کے بے ایمان ہیں۔ اور صرف رٹی رٹائی پہ اور مزے کی بات کہتے ہیں ہم جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ہیں، اور پھر جمعیت کو کہتے بھی کافر ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اقراری کفر، یعنی ہم بھی کافر ہیں، شاہدوا علی انفسہم۔ یہ بات مسئلے کو خامخواہ چبل کی چبل بنا دیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ کلمہ گو مشرک، مرتد کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ کس نے کہا مشرک کی ذبیحہ حلال ہے؟ پتہ نہیں تمہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے۔ مشرک کی ذبیحہ حرام اتفاقی مسئلہ، مرتد کی ذبیحہ حرام اتفاقی مسئلہ، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال اتفاقی مسئلہ۔ اس امت کے وہ لوگ جو نسلی آ رہے ہیں کہ کفر و شرک کے مرتکب اور کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا حکم اہل کتاب والا ہوگا یا غیر اہل کتاب والا ہوگا، اس پر نص قطعی درکار ہے، اس پر نص قطعی موجود نہیں۔ ترجیح ہم بھی یہی دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں اور ان کی ذبیحہ حلال نہیں، لیکن وہ
حرمت ظنی ہے، حرمت قطعی تب ہوتی کہ اس پہ نص قطعی موجود ہوتی۔ بات تو صرف اتنا ہے، اب اس بات کو بتنگڑ بنا کے برکعوا مع الراکعین فصلی لربک وانحر، تو قرآن کی آیت کی تحریف یہ مستقل کفر ہے۔ اگر کوئی آیت کا معنی بگاڑتا ہے یہ مستقل کفر ہے۔ تو اس لیے ذرا ذہن میں رکھ لو، یہ تو ایسے بات آ گئی، ہمارا دورہ قیمتی ہے، تو ایسے جاہلوں کو دورے میں چھیڑنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ انشاءاللہ دورے کے بعد ان سب گویوں کی میں خبر لوں گا، ابھی تک جو مرضی بک بک کرتے رہے۔ اب ذرا دیکھو